أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 59 نمبر صورت ہے، سورۃ الحشر. اس صورت میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. ان 24 آیات میں سے ابتدائی 22 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا ہے. آج کے درس میں اس صورت کی آخری 2 آیتیں اور انہی پر اس صورت کا اختتام ہے، آیت نمبر 23 اور 24. صورت مدنی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. صورت کا نام ہے الحشر. تفصیلات گزشتہ دروس میں بیان کی جا چکی ہیں. حشر کے معنی جمع ہونا، اکٹھا ہونا. یہ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر جب ان کو جلا وطن کیا گیا تو ان کا پہلی مرتبہ جمع ہونا مدینہ طیبہ میں، وہاں سے جلا وطن ہونا، اور دوسری مرتبہ ان کا پھر جمع ہونا خیبر میں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو وہاں سے بھی نکال دینا. یہ قرآن کریم کی اس صورت کی دوسری آیت میں اس کا ذکر ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. اول حشر، پہلا حشر یہ تھا کہ اہل کتاب، اور اہل کتاب کون ہیں؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے. قبیلہ بنو نذیر مراد ہے. اور بعض صحابہ کرام نے اس سورت کا نام ہی سورہ بنی نذیر بیان فرمایا ہے. تو تفصیلی واقعہ اس کا گزشتہ آیات میں آیا. اہل کتاب کے بعد اللہ پاک نے منافقین کا ذکر فرمایا دوسرے رکوع میں، اور ان کے ساتھ ساتھ کفار کا. 2 رکوع میں یہودی، اہل کتاب، منافقین اور کفار کا ذکر تھا. تیسرا رکوع آیت نمبر 17-18 سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور آنے والا کل یعنی جو قیامت کا دن ہے، تمہاری موت کے بعد تمہاری قیامت شروع ہو گئی، اس کی تیاری میں لگے رہو. دیکھو ہر وقت تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. آج عموماً ہم اپنی دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں. دنیا کے اندر ہم نے کیا کیا، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہمارے بال بچوں کی زندگی، اولاد اور اولاد کی اولاد تک کی فکر ہوتی ہے. لیکن سب کی فکر اپنی ہو، اپنے گھر بار کی، آل و اولاد کی، چند روزہ زندگی کی. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ زندگی تو گویا صرف ایک دن کی ہے. کل کا دن تمہارا بھی، تمہاری آل و اولاد کا بھی یہ قیامت کی طرف ہے. تو سوچو اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اور پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ وہ ذات تمہارے ہر کام سے باخبر ہے. کوئی کام تو ایسا ہو، کوئی عمل تو ایسا ہو جو اس سے چھپ سکتا ہو. جب نہیں چھپ سکتا تو پھر اس کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی نقصان والی چیز ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. یہ سب ایمان والوں کو خطاب ہے، مسلمانوں کو. ان لوگوں کی طرح نہ ہونا
جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم غفلت کی زندگی گزارو گے، اللہ کی ذات کو اور اللہ کے احکامات کو بھلا دو گے، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا پی لیا، جس طرح چاہا صبح کر لی، جس طرح چاہا شام کر لی، جیسے چاہا کما لیا، جہاں چاہا خرچ کیا، میں نے کمایا ہے، تو دیکھو تم اس کے نتیجے میں اس کیفیت کے اندر آ جاؤ گے کہ تمہیں خود نہیں احساس ہوگا کہ تمہارے نفع کی چیز کیا ہے، نقصان کی چیز کیا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم پھر فرما برداروں سے نکل کر نافرمانوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اولئک هم الفاسقون۔ اور دیکھو نافرمانی کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اطاعت و فرما برداری کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہیں آج دنیا کی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے والے کامیاب لگتے ہیں، لیکن کائنات کے خالق و مالک کا اعلان سنو کہ وہ فرماتے ہیں کہ کامیاب تو جنت والے ہیں، جو آج جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، جنت والے اعمال کر رہے ہیں، کامیاب تو وہ لوگ ہیں۔ اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ جنت، دوزخ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں کامیابی ہے، قبر اور اس کی ایک زندگی ہے، میدان محشر ہے، پل صراط ہے، سوال و جواب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور اس کی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اور اس کے عذابات۔ یہ سارے نظریات تمہیں کہاں سے ملے؟ قرآن سے ملے۔ یہ ساری خبریں تمہیں کہاں سے پتہ لگیں؟ اللہ کے سچے کلام سے پتہ لگیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 21 میں قرآن کریم کی ایک عظیم حیثیت کو بیان فرمایا اور ایک ایسی مثال دے کے سمجھایا جو نظر آنے والی، محسوس کی جانے والی مثال۔ پہاڑ، کہا یہ اونچے اونچے پہاڑ، بلند و بالا، طاقتور و سخت، بھاری بھرکم، بہت زیادہ مخلوقات میں سے ایک زوردار مخلوق، اگر ان کے اندر تمہاری طرح سمجھنے اور سوچنے کی اور احساس کی صلاحیت ہوتی اور ان پر ہم یہ قرآن نازل کر دیتے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی اور ان پر یہ قرآن نازل کر دیتے پہاڑوں پر، تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ جھکے جا رہے ہیں، دبے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پھٹ پڑتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ احساس اگر ان پہاڑوں میں پیدا ہوتا، اے انسانوں، اے غافل لوگوں، کیا تم ان پہاڑ سے بھی زیادہ سخت اور بدتر ہو؟ فرمایا یہ مثالیں اللہ پاک اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سوچیں سمجھیں، آج صحیح فیصلے کر لیں اور کل کے نقصان سے بچ جائیں۔ یہ آیت نمبر 21 تک کا خلاصہ ہوا۔ آیت نمبر 22 سے اللہ پاک نے اپنی ذات و صفات کا تعارف شروع کرایا۔ کائنات میں وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہی، پوری کائنات کی خالق و مالک، جب وہ کسی کی محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج، تو یقیناً پھر عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ کیسے عبادت کریں ایک ایسی مخلوق کی جو خود محتاج ہو؟ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ بت پرست بتوں کو پوچھتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے بذات خود یہ عمل کروایا، ان بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا اور کہا اس سے پوچھو اس نے مارا ہے، اس نے ان سارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو وہ جو اب بتوں کو خدا مانتے تھے، خدا، اس کے آگے جھکتے تھے، وہ کہنے لگے ابراہیم آپ کا پتہ نہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، تو کہا تم کیسے ہو
کہ تم اس خالق و مالک جو کائنات کا پیدا کرنے والا پالنہار پروردگار، تم اس کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے ان 3 آیات میں اپنی ذات و صفات کا تعارف کرایا۔ هو اللہ، وہ ذات ہے اللہ کی، لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب صفات یعنی جس ذات میں یہ عظیم صفات ہوں وہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتی ہے۔ یعنی انسان تو اتنا کمزور ہے کہ بس قریب قریب نظر آنے والی چیزیں اسے نظر آتی ہیں، ورنہ تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں اس کے لیے، وہ تو ہماری اعتماد سے چھپی ہوئی۔ ہم جس چیز کو چھپی ہوئی سمجھیں، جس کو غیب میں سمجھیں، رب العالمین کے سامنے وہ بالکل ظاہر ہے اور رب العالمین اس کو جانتے ہیں۔ والشہادہ، اور جو ظاہر کھلی چیزیں ہیں ان کو تو وہ ذات جانتی ہے۔ لہٰذا تم کوئی عمل کرو، تم کوئی نظریہ اور عقیدہ اپنے دل اور دماغ میں اپنے ذہنوں میں رکھو، رب العالمین اسے جانتے ہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ ذات ہے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ اس کی تفسیر گزشتہ درس میں عرض کی تھی۔ آیت نمبر 23 مزید صفات، اور دیکھیں یہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، یہ نام اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر بھی صفات چیزوں کی بیان کی جاتی ہیں۔ کس طرح بیان کی جاتی ہے؟ شاندار عمارت، عمارت یہ اس عمارت کو کہتے ہیں، نام اس کا شاندار، اس کی صفت ہے۔ اب یہ جو شاندار اس کی صفت ہے یہ اس کی خوبی کو بیان کر رہی ہے۔ طاقتور آدمی، بہت طاقتور آدمی، آدمی ہے انسان، طاقتور ہونا اس کی صفت ہے، اس کا صفاتی نام ہے، تو اس کی وہ صفت اس کی اس خوبی کو بیان کر رہی ہے۔ میرے محترم دوستوں، اللہ رب العالمین کی ذات نے دنیا میں رہنے والے انسانوں اور جنات کے لیے، یہ الفاظ ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا، انسان و جنات کے لیے اللہ نے اپنی ذات کو پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے۔ دیگر نامعلوم کون کون سی مخلوقات ہیں کہ ان کے لیے یہ پردہ نہیں ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، جان رہی ہیں۔ انسان و جنات چونکہ مکلف ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے ان کو اپنی ذات کو ان سے پردے میں رکھا ہوا ہے، لیکن اپنی صفات کے ذریعے سے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتا ہے۔ کائنات کی پوری کائنات میں اس کی صفات قدرت، اس کی صفات پھیلی ہوئی ہیں، وہ اپنی صفات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان تین آیات میں اللہ کی ذات کا تعارف اور ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ کسی بھی ذات کو شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، بڑے سے بڑی مخلوق ہو، اونچی سے اونچی حیثیت و نسبت کے لوگ ہوں، جب میں نے پیغمبر کی ذات عرض کر دی، چاہے پیغمبر کی ذات کیوں نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک قرار دیا۔ ان اللہ هو ثالث ثلاثہ، اللہ وہ 3 میں سے تیسرا، مسیح علیہ السلام ان 3 میں سے ایک ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ تو یہ اتنے بڑے پیغمبر جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جن پر آسمانی کتاب انجیل نازل کی گئی، وہ پیغمبر وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ صاف کہتے ہیں کہ میرے رب، میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرو۔ سورہ مائدہ کی آخری آیتیں، میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم عبادت کرو اللہ کی۔ میں نے تو عیسائیوں سے ہی کہا تھا۔ یہ جو عیسائی آج مجھے آپ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، یہ قیامت کے دن کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی مجھے آپ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ تیسرا خدا مان رہے ہیں، یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں،
میں نے نہیں کہا تھا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا آپ نے، میں تو آپ کا پیغمبر ہوں، میں تو آپ کا بندہ اور رسول ہوں۔ پیدا ہوتے ہی چند دنوں کے بعد جب والدہ طاہرہ طیبہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگنے لگی تو اس گود کے بچے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پہلا تعارف ساری انسانیت کے سامنے کیا کرایا تھا؟ سورہ مریم کی آیت، قال انی عبد اللہ۔ وہ کہنے لگے مریم شادی تو ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الی، اشارہ کیا بچے سے پوچھو کہاں سے آیا یہ؟ تو کیا کہنے لگے؟ قرآن کی آیتیں ہیں، 16واں پارہ سورہ مریم، کیا کہنے لگے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو گود کے اندر گہوارے میں گود کا بچہ، اس سے ہم بات کریں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس سے پوچھیں ہم، یہ بتائے گا۔ ابھی یہ مکالمہ چل رہا ہے قوم کا، حضرت مریم کا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ پوری آیتیں آگے۔ تو جو عرض کرنا مقصد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر صاف فرمایا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ یہی ہے سورہ مریم کی وہ عظیم آیتیں جو عیسائیت کی دھوکے بازی اور من گھڑت عقیدے کا پردہ چاک کرتی ہیں۔ یہی ہے وہ مبارک آیتیں جب عیسائی بادشاہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی جو عیسائی تھا، اس کے سامنے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھی، رونے لگا، مسلمان ہو گیا۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بارے میں یہی کہتے تھے، سچی انجیل بھی یہی کہتی ہے، جھوٹی بائبل، جھوٹی انجیل کے جھوٹے نسخے جس میں ان کو تبدیل کر دیا، آج وہ جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ لیکن قرآن صحیح انجیل کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا۔ میں استدلال اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اکون عبدا شکورا، میں تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، جب اتنی عظیم ہستیاں یہ اللہ کے ساتھ کسی ذات و صفات میں شریک نہیں ہو سکتی، تو میرے محترم دوستوں پھر بقیہ جتنی بھی ذاتیں ہوں، جتنی بھی شخصیات ہوں، چاہے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں، چاہے وہ داتا گنج بخش ہوں یا پنجتن پاک کا نام دیا جائے، جو عنوان دے دیجیے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی تنہا، اور ساری مخلوق وہ اس کی محتاج ہیں، چھوٹی بڑی عظیم قلیل سب اس کی مخلوقات۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی یہ جو صفات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب محتاج ہیں، اور محتاج خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے تو ضروری ہے کہ کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، بادشاہ۔ ذہن میں آئے گا کہ آج بھی دنیا میں بادشاہ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں دنیا کے اندر، بڑے طاقتور، پاورفل، انسانیت کا قتل عام کرا دیتے ہیں، جس کو جس طرح چاہتے ہیں زندہ رکھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں۔ بادشاہ تو آج بھی نہیں جناب، یہ بادشاہتیں ناقص۔ الملک، اللہ کی جو صفت ہے وہ کامل، یہ ساری صفات ناقص ہیں جو انسانوں کے پاس ہیں۔ یہی بات تو نمرود نے بھی کی تھی، جس کو اللہ پاک نے سورۃ البقرہ 3 پارے میں بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، تم کہتے ہو تم رب ہو، تم کہاں سے رب ہو سکتے ہو؟ تم تو انسان ہو، انسان بھلا رب، تم تو محتاج ہو۔ میرا رب تو وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو مارتا ہے وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے۔ تو کیا کہنے لگا؟ انا احیی و امیت، انا احیی و امیت۔
حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اس جواب پر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا یہ تو صحیح عقل کا بھی مالک، لفظ لکھا ہے بھدی عقل کا مالک۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل بھدی عقل ہے، یعنی عقل بھی اس کے پاس کامل نہیں، سمجھ بھی اس کی پوری نہیں، اس کو اتنا نہیں پتا کہ یحیی و یمیت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب حکومت اور اقتدار کا نشہ چڑھتا ہے تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ وہ آپ کو آج کے حکمران جو غافل حکمران ہیں، جو اللہ کی ذات کو بھلا کر قوت و طاقت و اقتدار کے نشے میں آج حکومتوں پر فائز ہیں، قائم ہیں، وہ آپ کو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں ملیں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں یہ تو کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، اور فوراً حکم دیا فلاں کو پکڑو قتل کر دو، ایک بے گناہ کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ اور جس کو صبح پھانسی ہونی تھی، جس کی زندگی ختم ہونے والی تھی، مر چکا تھا گویا کہ اس کو اس کو آزاد کر دو کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا اس کے پاس تو عقل نامی چیز بھی کوئی نہیں، تو کیا جواب دیا؟ قرآن کہتا ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال دے، تو بھی رب ہے نا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں الملک، ہاں اگلی صفات کو بھی اسی کے مطابق سمجھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اپنی خدائی صفات ہیں اس کو کامل رکھا ہے۔ انسان کو چونکہ دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، اس کو بھی چھوٹی چھوٹی صفات دی ہیں، تھوڑی تھوڑی صفات اس کو بھی دی ہیں۔ عالم اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب والشہادہ، انسان کہتا ہے میں بھی جانتا ہوں۔ آج جو عقل ماری جاتی ہے اور توحید کا انکار اور رسالت اور معجزات اور جنت دوزخ اور قبر کا عذاب قبر کا انکار کرنے جاتے ہیں، علم ہمارے پاس زیادہ ہے۔ حالانکہ انسان کے علم کی، جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں اور آئیں گے، اور سارے علوم، نئے پرانے جدید و قدیم علوم لے لیجئے، ان سب کی جہاں انتہا ہوتی ہے، جہاں یہ ختم ہوتے ہیں، وہاں سے رب العالمین کی وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے کلام کا علم شروع، کلام کا علم، اللہ کی ذات کا علم تو نہ معلوم کہاں ہے، اس کے اس کلام کی وحی کی روشنی اور وحی کا نور شروع ہوتا ہے۔ اور اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الہاد و فتنوں کا دور شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو ملیں گے بڑے نامی گرامی جناب، پتہ ہے انہوں نے لندن کی اور انگلینڈ کی اور امریکہ اور آسٹریلیا کی فلاں یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تو یاد رکھیے علم ایک صفت ہے جو اللہ پاک نے انسانوں کو بھی دی ہے، لیکن اصل عالم اللہ کی ذات ہے۔ انسان کے پاس یہ صفت انتہائی ناقص اور اللہ کی یہ صفت انتہائی کامل ہے۔ اب اگر انسان اللہ کے کلام و وحی کی روشنی میں اپنی دی ہوئی صفت کو استعمال کرے گا تو ہدایت کی طرف جائے گا، نور ہدایت کی طرف۔ اور اگر انسان اپنے علم اور عقل پہ اعتماد کرے گا، وحی کے نور سے روشنی حاصل نہیں کرے گا، تو یہ عقل بھٹکتی رہے گی اور نتیجتاً گمراہی کے گہرے گڑھوں میں جا گرے گی۔ یہ بالکل واضح چیز ہے، اس کو سمجھیے۔ تو صفات بیان، الملک بادشاہ، القدوس تقدس کا مالک، تقدس کا مالک، قدوس قدس کہتے ہیں پاکیزہ، بے عیب، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، ہر عیب سے بالکل پاک۔ اب اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں، تعرف الاشیاء باضدادہا، تعرف الاشیاء باضداد، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد سے۔ آپ کہتے ہیں یہ چیز بڑی کڑوی ہے، کڑوی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے میٹھی چیز کھائی ہے تو آپ کو یہ کڑوا لگ رہا ہے، بات سمجھ رہے ہیں جی؟
چیز پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے. آپ کہیں گے روشنی ہے کیونکہ آپ اندھیرے کو جانتے ہیں. اگر آپ اندھیرے کو نہیں جانتے ہوتے تو آپ کو روشنی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں یہ چیز سفید ہے کیونکہ آپ کالے رنگ سے بھی واقف ہیں. یہ رنگ کالا ہے، یہ سفید ہے. تو اسی طرح سمجھیے کہ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں اس کے اندر، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، اب اس کا بے عیب ہونا تو اتنا اونچا اور بلند ہے، اتنا وسیع اور عظیم ہے کہ شاید ہماری محدود عقل اس کو نہ پا سکے. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم دنیا کی عیبدار چیزوں پہ نظر ڈالیں. دنیا کی وہ چیز جو ہمیں انتہائی کامل نظر آتی ہو، اس کے اندر بھی عیب ہے، اور اللہ کی ذات اس عیب سے بھی پاک ہے، انتہائی کامل. یہ چیز بہت ہی مضبوط اور طاقتور ہے، اللہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. ہمیں اس کی طاقت میں کا یقین ہے کہ بہت طاقتور ہے. تو اللہ کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں اس میں بظاہر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر عیب موجود ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور نقص موجود ہے، اور اللہ کی ذات میں کسی قسم کا نقص نہیں. ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں کا ہمیں عیب نظر نہیں آتا یا اس کی عیوب کو ہم نہیں سمجھ پاتے، لہٰذا اس کو ہم بہت کامل اور مکمل سمجھ کے اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو سمجھیے کہ دنیا کی جس چیز میں ہمیں کوئی عیب نظر نہ آئے تو اس میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ چیز بنی ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی. اور اللہ کی ذات میں سب سے بڑا کمال اور بے عیب ہونے کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے بنی ہوئی ذات نہیں. وہ چیز جو ہمیں انتہائی کامل، انتہائی بہترین اور خوبصورت اور حسین اور ہر اعتبار سے کامل اور مکمل نظر آتی ہو، اس میں ایک عیب یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. اور اللہ کی ذات میں یہ عیب ہے کہ وہ کبھی فنا ہونے والی ذات نہیں ہے. اور سنیے، ہمیں دنیا کی کتنی اچھی سے اچھی چیز کیوں نہ نظر آئے، اس کو زوال ہے، وہ زوال پر آج وہ عروج کی طرف جا رہی ہے، کل اس کو زوال ہے. دنیا کی کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کو زوال نہ ہو. بھئی اس چیز کی گارنٹی کیا ہے؟ 100 سال کے بعد زوال ہے. کہتے ہیں لائف ٹائم گارنٹی. کس کی لائف ٹائم؟ کوئی نہیں. ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز میں کمی. ایک ذات ہے، کل یوم ہوا فی شأن، کوئی زوال نہیں، بلکہ اس کی ذات میں تو کمال ہی کمال ہے، بلندی ہی بلندی ہے، اس کی خوبیوں میں اضافہ ہی اضافہ ہے. تو میرے محترم دوستوں، یہ قدوس پاک ذات ہر عیب سے، ہر چیز سے. اسی طرح ایک اور خوبی ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو وہ محتاج ہے. محتاج. آپ جب سے دنیا بنی ہے آج تک و قیامت تک جدید و قدیم اور جدید سائنسی ترقیات اور نئی نئی دریافت و ایجادات سب کو سامنے رکھ لیں، آپ کو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی احتیاج ملے گی. محتاج ہے وہ چیز. ایک ذات ہے جو محتاج نہیں ہے، کسی کی محتاج نہیں، اسے ضرورت ہی نہیں کسی کی. تو قدوس پاکیزہ ذات، ملک بادشاہ. السلام، سلامتی دینے والی. سلام کے ایک معنی سلام، کیونکہ عربی زبان ہے اور پھر اللہ کی صفات ہیں تو ان میں تو بڑی وسعت ہے. ایک معنی اس سے کہ خود سلامتی والی، سالم، سالم. اور دوسرے معنی سلامتی دینے والی. اس کی ذات میں کیا ہے؟ سلام. ہر چیز کو جہاں حفاظت و سلامتی حاصل ہے اللہ کی ذات کی وجہ سے. المؤمن، المؤمن امن بخشنے والا. دیکھیے لفظ مؤمن انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ مؤمن ہے، ایمان والا ہے. مؤمن جب انسان کے لیے استعمال ہو تو کیا معنی ہوں گے؟ ایمان لانے والا. اللہ کی ذات و صفات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے کو مؤمن کہتے ہیں جب بندے کے لیے استعمال کیا جائے. یہی صفت مؤمن جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو کیا معنی ہوں گے؟ امن دینے والا. کیونکہ مؤمن امن سے ہے اور ایمان بھی امن کی نشانی ہے. ایمان کے اندر بھی امن کا مفہوم موجود ہے کہ جو مؤمن ہوگا وہ امن والا ہوگا. مؤمن امن والا، وہ خود بھی مأمون ہوگا، اس کے ذریعے سے اور لوگ بھی مأمون ہوں گے. مؤمن نہیں ہے حضور علیہ السلام، مؤمن نہیں ہے وہ شخص جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں.
یہ لفظ امن سے اس کے مفہوم کو سمجھیے ایمان کی. کہا مومن نہیں ہو سکتا. المؤمن من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مومن تو وہ ہے کہ اس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو کیسے مومن ہیں جو لوگوں کو ایذا دیتے ہیں؟ تو مومن انسان کے لیے ایمان والا، اللہ کی ذات امن دینے والا. تو ایمان کے اندر امن کا لفظ موجود ہے. تو مومن یہ اللہ کی صفت ہے. کائنات میں اگر کوئی امن دے سکتا ہے تو وہی ذات ہے مومن. المہیمن، یہ لفظ مہیمن اللہ کی خاص صفت ہے. اس کے معنی یہاں لکھیں سب کا نگہبان، سب کا محافظ. محافظ اللہ کی ذات ہے، محافظ اللہ کی ذات ہے. یہ جتنی بھی حفاظت کے اسباب نظر آ رہے ہیں یہ اسباب حفاظت ہیں، لیکن اصل حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات. جب وہ چاہتی ہے تو ان اسباب حفاظت سے حفاظت ملتی ہے، اور جب وہ نہیں چاہتی تو یہ حفاظت کے اسباب ہی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. حفاظت کے اسباب دیکھیے، ہم یہ ایک عمارت کے اندر ہیں. اس عمارت کی مضبوط چھت ہے، مضبوط پلر ہیں اور دیواریں ہیں. باہر شدید گرمی پڑ رہی ہو لیکن یہ چھت اور یہ دیواریں ہمیں گرمی سے بچاتی ہیں، ہماری حفاظت کرتی ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ ہمیں نقصان پہنچانے والا موذی جانور آتا ہے، اس کے ہم دروازے بند کر لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حفاظت کا ذریعہ. بارش پانی سے حفاظت کا ذریعہ. تو یہ اسباب ہیں حفاظت کے، لیکن اصل حفاظت کرنے والی مہیمن اللہ کی ذات ہے. جب وہ چاہتی ہے تو یہی اسباب حفاظت انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ بچائے، آخری سانس تک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچانک زلزلہ آیا، یہی چھت گری اور انسان دب کے مر گیا. حالانکہ یہ تو حفاظت کا ذریعہ تھا، لیکن اللہ کا امر ہوا تو مہیمن اللہ کی ذات. مہیمن نگہبان، سب کی حفاظت کرنے والا. العزیز، العزیز زبردست اقتدار والا. عزیز زبردست، غالب، یعنی اس کا ایسا اقتدار و اختیار ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. دیکھیے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں، بڑے سے بڑے بادشاہ، حکومتیں، سلطنتیں، ممالک وہ دنیا میں آئے، آج بھی موجود ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ طاقتور یا ان کے برابر، ان سے ٹکرانے والا. العزیز، اس سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، وہ زبردست ہے. عزیز کا ترجمہ عزت والے سے نہیں بلکہ زبردست اقتدار والے سے کیا گیا. الجبار، جبار کا جو معنی یہاں کیا گیا ہے خرابی کی اصلاح کرنے والا. جبار یہ ترجمہ کیا ہے جابر سے، جبیرہ، جبر کرنا، درست کرنا. ہڈی ٹوٹ جائے، اس ہڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے آج کل پلستر ہے، پہلے وہ لکڑیاں لگائی جاتی تھیں، ان کو جبیرہ کہا جاتا تھا. جبیرہ، جبر. ایک ہے ظلم و جبر، یہ ظلم و جبر کے معنی میں نہیں بلکہ خرابی کی اصلاح کرنے والا. جبار. المتکبر، بڑائی کا مالک. اب یہ لفظ متکبر جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے، انسانوں کے لیے خوبی نہیں، خامی ہے. انسان کے لیے خامی کیوں ہے؟ کیونکہ بڑائی اس ذات کے حق کے لیے کسی اعتبار سے جائز اور مناسب نہیں جس میں خود عیوب ہیں، جو خود محتاج ہے. بڑائی کا دعویٰ تو وہ کرے جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو انسان اگر تکبر کرتا ہے تو یہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. اور اللہ کی ذات تو ہے ہی کبر والی، بڑائی والی، عظمت والی. لہٰذا لفظ متکبر اللہ کے لیے خوبی اور انسان کے لیے خامی. وجہ عرض کر دی کہ وہ ذات وہ محتاج نہیں ہے. اصل بڑائی، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑائی والا ہوں تو دعوے کو پورا بھی تو کرے. تو انسان اس دعوے کو پورا نہیں کر سکتا. ہاں اللہ کی ذات وہ اس دعوے کو پورا کر سکتی ہے. لہٰذا متکبر، بڑائی والی اللہ کی ذات، بڑائی کا مالک وہی. یہ صفات بیان فرما کہ اللہ پاک ہمارے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. سبحان کے معنی پاک، پاک ہے اللہ عما، ان تمام چیزوں سے، یشرکون، جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. اما، اما، ماں کے اندر یہ ایسا لفظ ہے ماں، عربی گرامر اور قواعد کے اعتبار سے کہ
کہ جتنی چیزیں ہیں چھوٹی بڑی طاقتور کمزور پرانی نئی سب اکٹھی ہو جائیں، لفظ ماں ان تمام ان سب سے، لفظ سب جس طرح ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے، اما ان سب سے، یشرکون جس کو یہ شریک کر رہے ہیں ان سے یہ پاک ہے، کیونکہ اتنی صفات والی ذات کو ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں، وہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ کی صفات اس لیے بیان کی گئی کہ اللہ کی عظمت و بڑائی، اس کی کبریائی، ان کی ان صفات کا یقین دل میں اترے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اور شرک اور اس کے تمام ذرات اور اثرات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آخری آیت نمبر 24 اللہ فرماتے ہیں هو اللہ، وہی ہے اللہ، وہ اللہ وہی ہے، کون؟ الخالق، پیدا کرنے والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری وجود میں لانے والا۔ اب یہ خالق و باری یہ دو قریب صفات کو بیان فرمایا ہے۔ خالق کے معنی مطلقاً پیدا کرنے والا، کسی بھی چیز کو پیدا کرنا، باری وجود میں لانا، پیدا کرنا وجود میں لانا۔ فرق بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک چیز کو پیدا کیا جائے اور پیدا کرنے کے بعد پھر اپنے خاص نظام کے تحت اس کو چلایا جائے، تو خالق اس کی پیدائش اور وجود کو بیان، پیدا یعنی موجود نہیں تھی، پیدا کیا، اب پیدا کرنے کے بعد اس کو عالم میں کائنات میں چلانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، چلانے والی ذات بھی اللہ کی ذات، جس کو ایک جگہ ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، یہ قرآن کی آیت ہے، الا سنو غور سے، لہ الخلق اسی کے لیے پیدائش ہے، پیدا کرنے والا ہے، والامر اور حکم بھی اسی کا چل رہا ہے۔ مثال دے کے سمجھایا مفسرین نے کہ جناب انجینئروں نے محنت کر کے اپنے خدا کے دیے ہوئے علم کے مطابق ایک مشین تیار کی، اور مشین کو تیار کر کے اس کے سارے پرزوں کو صحیح جگہ پہ لگا دیا۔ اب یہ پروڈکٹ تیار ہو چکی ہے، اب جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس مقصد کے لیے اس کو چلانا بھی ضروری ہے۔ یہ پنکھا ہے، ہوا دے رہا ہے، یہ پنکھے یہ کمپنی کے اندر بن گئے، اب بننے کے بعد اس کو صحیح جگہ پہ لگانا، اس کا صحیح کنیکشن، اس میں آنے والا کرنٹ، اس سے حاصل ہونے والی ہوا، یہ اگلا کام ہے۔ تو خالق پہلے کام کو بیان کر رہے ہیں، باری دوسرے کام کو۔ یہ سورج جو نظر آ رہا ہے اس کو پہلے پیدا کیا، اب اس کے بعد یہ روزانہ نکل رہا ہے، روزانہ روشنی دے رہا ہے، اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، پھر ڈوبتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ تو خالق بھی وہی اور باری بھی وہی، خالق بھی وہی اور باری یعنی پیدا کرنے والا اور پھر اس کو سارے نظام میں جوڑ کر چلانے والی ذات، جہاں اس کا حکم اور فیصلہ چل رہا ہے وہ وہی ذات ہے۔ پھر ایک صفت بیان کی المصور، بڑی عظیم صفت ہے المصور، صورت بنانے والا، صورت بنانے والا، صورت چہرہ، تصویر، نقش و نگار، جس سے اس مخلوق کی خاص پہچان ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے کہتے ہیں پہاڑ ہے، کیوں؟ پہاڑ کی ایک صورت ہے۔ آپ کہتے ہیں درخت ہے، اس کی ایک صورت ہے۔ آپ کہتے ہیں لوہا ہے، اس کی ایک صورت ہے۔ کیونکہ ہم مصور سے صرف اتنا سمجھے کہ انسان کی صورت نہیں جناب، یہ تو اربوں مخلوقات ہیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی یہ دیکھتے کہتے ہیں کہ یہ جو پرندہ ہے نا طوطا، یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، کیسے پہچانا آپ نے؟ صورت سے، اس کی شکل و صورت، اس کی حیت، اس کا رنگ و روپ۔ تو فرمایا مصور، مصور وہ ذات ہے مصور۔ یہ تو میرے محترم دوستوں ذوات کی صورتیں، ذات کی صورت، یعنی حیوان میں مثال کے طور پہ طوطا حیوان کی ایک ذات ہے، کبوتر اس کا ایک فرد ہے، یہ ذات چیزوں کی۔ اب اس کے اندر جو وہ مزید اس کے اجزاء ہیں، پھر ان کی بھی صورت ہے، ان کی بھی صورت ہے۔ کوئی کہے کہ جناب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کان ہے، آپ کہیں کیا بات کریں؟ تو انگلی ہے، انگلی کی ایک صورت ہے، کان کی ایک صورت ہے، تصویر، شکل۔
تو لفظ مصور اتنی عظیم صفت ہے کہ میرے محترم دوستوں اس کے کسی عدد کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ اس مصور ذات نے صورتیں بنائی کتنی ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر جو ہم فوراً سمجھتے ہیں وہ ایک ظاہری صورت، تو اگر ظاہری صورت لے لیں تو اس وقت 8 ارب انسان دنیا میں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو ایک دوسرے کی ہم شکل تو لگیں گے لیکن بعینی ہی ایک ہی ذات ایک ہی صورت تو ایسے نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے۔ یہی 2 آنکھیں، یہی 2 کان، یہی ناک، یہی چہرہ سور، لیکن اس کی صورت اس سے مختلف ہے۔ یہ ہے مصور۔ آج بڑا چرچا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ دنیا کے نامور مصور ہیں۔ اب لفظ مصور پرانا ہوتا جا رہا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کے اندر آیا۔ اب کہا جاتا ہے آرٹسٹ، جناب یہ آرٹ گیلری میں امریکہ، یورپ، انگلینڈ فلاں جگہ نمائش ہوئی، اور پتہ ہے کہ ان کی تصویر اس آرٹ گیلری کے اندر رکھی گئی اور دنیا کی اس میں سب سے دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر تصویر آئی۔ اب جناب انعامات مل رہے ہیں اور وہ تصویریں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ڈالروں میں فروخت ہو رہی ہیں، چرچا ہو رہا ہے۔ کیا ہیں؟ یہ مصور ہیں، یہ آرٹسٹ ہیں، یہ بڑی بہترین تصویر بناتے ہیں، یہ بڑی بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے تصویر بنائی ہے نا، یہ فلاں منظر کی عکاسی کر رہی ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس لیے اللہ پاک نے کہا المصور، وہ ذات ہے جو کہ مصور ہے، اس جیسا مصور کوئی، سارے مصور ناقص، وہ مصور کامل ہے، کامل مصور۔ تو یہ ایک ایک صفت، یہ تو یوں کہا جائے کہ چند کلمات لفظ مصور کی تفسیر میں انتہائی ناقص سمجھ، ناقص عقل، ناقص اور کمزور الفاظ کے ساتھ عرض کیے گئے، ورنہ وہ مصور وہ تو وراء الورا ہے۔ اس کی صفت مصور کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کس کے بس میں ہے کہ بیان کر سکے اس کی کسی صفت کو؟ سورہ لقمان اس کو بیان کرتی ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ قرآن کریم کی آیت 21واں پارہ سورہ لقمان، اللہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں، زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّ، جتنے سمندر ہیں سب سیاہی بن جائیں، اور یہ قلم ان سیاہی کے ساتھ مل کے اللہ کی صفات کو لکھنا، ذات کو تو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، صفات جن کا ذکر ان آیات میں ہوا، ان صفات کو لکھنا شروع کریں، ما نفدت من بعدی سبعۃ ابحر، سیاہیاں ختم ہو گئیں، یعنی جتنے سمندر تھے ختم۔ آپ کو پتہ ہے، ایک عام سی معلومات عامہ کی بات ہے، عام سی بات ہے، کوئی بڑی علم کی بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی ہے۔ 8 ارب انسان جو خشکی پر بس رہے ہیں، یہ 1 حصہ ہے، 3 حصے پانی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا سچا کلام کہتا ہے کہ جناب یہ ساری سمندر ختم ہو جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور لائے جائیں، بعدی سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی عظمت و بڑائی، اس کی صفات کی باتیں جو لکھی جا رہی تھی یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو المصور، پھر فرمایا لہ الاسماء، اسی کے ہیں نام، اسماء جمع اسم کی، الحسنى، اچھے اچھے، سب سے اچھے نام اسی کے۔ اچھے نام سے کیا مراد؟ ارے جناب وہ اچھے نام جو اس کی بلند صفات پر دلالت کرتے ہیں، خالی نام مراد نہیں، شروع میں عرض کیا طاقتور لفظ ہے، یہ اس کی صفت کو بیان کرتا ہے، شاندار لفظ ہے جو اس کی صفت کو بہت ہی مزیدار لفظ ہے جو اس کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اسی کے سب سے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی اس کی ایسی عظیم صفات ہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام صفاتی بیان کیے گئے، قرآن کریم میں اور بھی نام مختلف جگہوں پر ملتے ہیں، مزید کچھ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بیان کیے گئے۔ 99 اسماء حسنہ، 99 یہ اللہ کی صفاتی نام صحیح احادیث میں آئے، اور ہمارے علماء نے اس کو اسماء حسنہ کہتے ہیں، اسی آیت کی حصے کی وجہ سے، اس ٹکڑے کی وجہ سے اسماء حسنہ۔ تو ان اسماء حسنہ کی تفسیر کی ہے۔
تشریح بیان کی، ایک ایک صفت کو، ایک ایک نام کو، جو ایک صفت کو بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، یعنی بڑی اعلیٰ صفات ہیں اس کی۔ اور انسانوں، تم اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانو اور اس کی عظیم صفات کا یقین کر کے اس کی عبادت و اطاعت، اس کی یاد نہ کرو تو نہ کرو۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہیں اسی کی، یسبح تسبیح کرتی ہیں، پاکی بیان کرتی ہیں اسی کی خوبیوں کو بیان کرتی ہیں، لہو اسی کی، کون؟ ما فی السماوات، وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں، ما یہ لفظ ما پھر آیا، جو آسمانوں میں، والارض اور جو زمینوں میں، سب اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا مالک ہے۔ جناب یہ ظالم اتنا ظلم کر رہا ہے، ظلم کے پہاڑ قائم کر دیے، وہ کیسا اقتدار والا ہے؟ کہا الحکیم، حکمت والا ہے، اس کی حکمت چل رہی ہے، ظالم کو ڈھیل دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر پکڑ آتی ہے۔ لہذا کائنات کا نظام اس کا حکمتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اے انسانوں، تمہیں ایک اس وحدہ لا شریک لہ ذات کی عبادت، اطاعت، ذکر اور یاد کو قائم رکھنا چاہیے۔ یہ ساری صفات اس لیے بیان کی ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حقیقی صفات سے ہمارے دل متاثر ہوں، جس طرح آج دنیا کی چیزوں سے ہمارے دل متاثر ہیں، دنیا کی بڑائی، دنیا کی عظمت، دنیا کی خوبی۔ فرمائے سب ناقص ہے، ایک اللہ کی ذات کامل ہے، یہ سب محتاج ہیں، ایک اللہ کی ذات جو کسی کی محتاج نہیں، یہ سب ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، ایک اللہ کی ذات جو ساتھ رہنے والی اور کام آنے والی۔ تو اسی ذات کی ان صفات کا یقین رکھتے ہوئے، اسی ذات وحدہ لا شریک لہ کی عبادت و اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ دیکھو اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم اس کی ذات و صفات کی عظمت و بڑائی کو بیان نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اس کی صفات کو بیان کر رہی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے اس حصے کی تفسیر میں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس کی تسبیح کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل زبان حال سے، زبان حال یہ ہے زبان قال جو بول رہی ہے، اور ایک ہوتی زبان حال۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی کا چہرہ، خیریت تو ہے، آپ بہت غمگین لگ رہے ہیں، اس نے تو نہیں بولا میں غمگین ہوں، اس نے تو نہیں کہا میں غمگین ہوں، اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کے آپ نے اس کو غمگین سمجھا، یہی کہلاتی زبان حال۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال سے اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، سورج، چاند، آسمان، زمین، یہ سب اللہ کی صفات بیان کر رہی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر۔ ایک ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں چلا رہی ہے، جو ہماری ساری ضروریات کو، وہی ذات ہے، وہ پاکی بیان کر رہی زبان حال سے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بہت ساری مخلوقات زبان قال سے، اپنے قول سے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ بہت تفصیل ہے اس میں۔ فرشتے ہیں، پیدا کیا ایک فرشتے کو، جب سے پیدا کیا ہے سالہ سال، ہزاروں سال گزر گئے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب سے پیدا ہوا، کوئی اللہ اکبر، کوئی الحمدللہ، کوئی لا الہ الا اللہ، اس سے کام ہی۔ عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے مسلسل اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ آگے چلیے، یہ ہواؤں کی سرسراہٹ، یہ خالی آوازیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی عظمت و بڑائی کو بیان کرتی ہیں۔ یہ پرندوں کی چہچہاٹ اور گنگنانا، یہ اللہ کی بات۔ دیکھیں صبح صبح اٹھ کے یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے، یہ در حقیقت اللہ کی عظمت و بڑائی کی آواز ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات زبان قال سے بھی اللہ کی بڑائی پاکی بیان کرتی۔ اے انسان،
اگر تم اپنے خالق و مالک سے غافل ہو تو وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ جب یہ بے زبان مخلوق، یہ بے مکلف مخلوقات، یہ کم علم اور سمجھ والی مخلوقات یہ اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس کی عبادت، اس کے آگے جھکتی ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے، تم بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، تم بھی اللہ کی عظمت و بڑائی میں لگ جاؤ۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر خوب اہتمام سے کریں گے، اللہ کی عبادت و اطاعت کریں گے، اپنے حقیقی خالق و مالک کے آگے جھکیں گے اور اپنی ساری حاجتیں امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں گے، اور پلک جھپکنے کے برابر اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اپنے خالق و مالک کو ناراض نہ کریں، اس کی نافرمانی والا کوئی کام نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کو، ان دو آیتوں کو میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، بلکہ تیسری آیت نمبر 22 سے ساتھ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الحشر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں سورۃ الممتحنہ کی ابتدا ہوگی انشاءاللہ۔